وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی اور ابو الدرداء عویمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اخوت، جو کہ اخوت اسلام ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار کے بیچ میں اخوت قائم کرواتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان بھی کیا ہے، اخوت قائم کیے. ابو الدرداء انصاری صحابی ہیں اور آخری لوگوں میں سے جو کہ مدینہ میں کیا ہے ایمان لائے. کہتے فزار سلمان ابو الدرداء، تو ایک دن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں فرآ ام الدرداء متبذلہ، تو جا کر کے ان کے گھر میں دیکھتے ہیں یا نظر پڑ جاتی یہ کہیں ہم ان کی بیوی کے اوپر، تو وہ متبذلہ یعنی کیا ہے، زینت اختیار کر کے نہیں رہتی ہے. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دم خراب کپڑا، گندا کپڑا پہن کر کے رہتی ہے. تو پوچھتے ہیں کیوں ایسا، ما شأنک، ایسا کیوں کر کے ہو، تمہارا شوہر گھر میں رہتا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے زینت اختیار کرو تاکہ وہ تمہیں ہی دیکھے، کسی اور کو نہ دیکھے. تو یہ تعجب سے وہ پوچھے. اور آج ہمارے یہاں حال ایسا ہے کہ بیوی اگر گھر میں سج دھج کر کے رہے تو اس کو تعجب سمجھتے ہیں لوگ. باہر جانے کے لیے ایک دم اچھی رہتی ہے اور گھر میں رہتی ہے تو بالکل گندی سندی رہتی ہے. اور اسی وجہ سے آج انسان گھر کی عورت کو کچھ نہیں سمجھتا، باہر کی کوئی بھی آ جائے تو اس کو حور سمجھنے لگتا ہے. یہ ایک وجہ ہے. تو کہتی ہے اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، کہ ہم ایسے اس وجہ سے ہے کیونکہ ابو الدرداء جو ہے تمہارا بھائی، اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی دنیا سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، گھر والے کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں. یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ کا بات سنے. اچھا، کہتے فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما، ابو الدرداء آئے کھانا لے کر کے، کھانا بنا کر کے یا تیار کر کے لائے اور بولے کہ کل فإنی صائم، کھاؤ، میں نہیں کھا سکتا، میں روزے دار ہوں. اب سکھانا ہے تو کیسے سکھائے، سمجھا کر کے، بجھا کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں. تو ویسے ہی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سمجھاتے ہیں. کیا ہے، کہتے ہیں ہم روزہ رکھ کر کے ہے، آپ کھا لیجئے،
تو سلمان فارسی کہتے ہیں ما انا بآکل حتی تأکل، آپ جب تک نہیں کھاتے ہم تب تک نہیں کھائیں گے، آپ جب تک نہیں کھاتے تب تک ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ روزے دار کو ایسے کر کے کھلا سکتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب تک نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ یا دوسری روایتوں میں آتے ہیں کہ کہتے ہیں لَتُفْطِرَنَّ، کہ آپ کو اپنا روزہ توڑنا ہوگا، تو کیا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فَأَكَلَ، روزہ توڑ کر کے وہ کھا لیتے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ادب ہے، مہمان جب آپ کے سامنے یہ کرے، کھانا پیش کرے، بھلے ہی روزے دار ہو، روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اچھا، کہتے فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، تو گھر میں رکے ہوئے تھے، تو رات جب ہو گئی تو ابو الدرداء جو ہے کیا ہے، قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے۔ قیام اللیل کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، گھر میں رکے ہوئے تھے ان کے۔ تو جب رات ہوئی تھوڑی تو کیا ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے، تو کہتے ہیں نم، ابو الدرداء کو کہتے سلمان کہ سو جائیے، ابھی نہیں، تو سو جاتے ہیں۔ پھر رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، پھر اٹھتے ہیں قیام اللیل کے لیے۔ اب سلمان کہتے ہیں فارسی رضی اللہ عنہ کہ ابھی سو جائیے، کچھ دیر بعد پڑھیے گا، پھر سو جاتے ہیں۔ کہتے فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سلمان قُمِ الْآنَ، جب رات کا آخری حصہ آ گیا یا آخری حصہ میں وہ لوگ داخل ہو گئے، تب بولے سلمان فارسی ابو الدرداء سے کہ ابھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی پڑھیے۔ فَصَلَّيَا جَمِيعًا، تو دونوں نماز پڑھے، ہو سکتا ہے ساتھ میں پڑھے ہو یا ہو سکتا ہے الگ الگ پڑھے ہو۔ پھر یہ سب کرنے کے بعد سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو سبق سکھاتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے رب کا بھی جو ہے، آپ کے رب کا بھی جو ہے آپ کے اوپر حق ہے۔ رب کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اس کو نبھائیے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اب آپ کے اپنے نفس کے اوپر بھی آپ کا حق ہے، اس کا بھی آپ کیا ہے، رعایت کیجیے، اس کا بھی آپ خیال کیجیے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور کیا ہے، آپ کے اہل و عیال کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ان کو بھی وقت دیجیے۔ فَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کا آپ ضرور حق ادا کیجیے، اپنے نفس کی بھی، اپنے جان پر بھی جو ہے، یہ نہیں کہ زیادہ بوجھ ڈال کر کے طبیعت خراب ہو جائے یا بیمار پڑ جائے، ایسا نہیں کیجیے، نہ ہی اپنے اہل و عیال پر ظلم کیجیے، سارے لوگوں کا حق ادا کیجیے۔ یہ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدق سلمان، سلمان جو ہے بالکل صحیح کہا ہے، انسان کو سب کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف اللہ کا حق ادا کر رہے، مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، سب کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے صحابی عبداللہ بن عمرو کو بھی غالباً یہی نصیحت کیے تھے کہ تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تو سب کو اپنا حق دیا کرو۔ تو یہ روایت
کیا ہے اقتصاد میں ایک اہم حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے انسان کثرت عبادت سے کامیاب نہیں ہوتا، زیادہ عبادت سے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اپنے اخلاق اور اپنے جو گھر والے یا اپنے جو بھائی سب ہے ان کا خیال رکھ کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہے، واللہ اعلم۔